میں آیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح نبی پاک علیہ السلام سے ہوا، کیا شربت اور لنگر لٹانا کیا غلط ہے کیا یا صحیح ہے؟ کہے گئے کہ اس دن کا روزہ بہت زیادہ ثواب کا حامل ہے۔ تو تازداری ہے، شروعات ہوئی ہے تازداری کب سے؟ کہاں امام حسین کون؟ کس بات کی لڑائی چلتی ہے شیعہ اور سنی کے بیچ میں تازیہ؟ یہ ایک محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام 3 دن کے روزے مہینے میں ہے، غم کا مہینہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ مسلمان لوگ جب پہلی تاریخ آتی ہے محرم کی، اس دن جو ہے خوشی ظاہر کرتے ہیں کہ کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں، کچھ لوگ منع کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں ذرا ہمیں تفصیل سے بتائیے۔ دیکھیے، میں پہلی بات ایک بات بتاؤں کہ یزید کے تعلق سے جو لوگوں کے عقیدے ہیں وہ ہے، ایک طبقہ ہے جو یزید کے اس کارنامے کی وجہ سے خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے جو یزید کے اس کارنامے سے بہت ناخوش ہوتا ہے، یہاں تک کہ یہ یزید کو جہنمی کہتا ہے اور کافر کہتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا سب و شتم بھی کرتا ہے۔ ایک وہ طبقہ ہے جو یزید کے بارے میں مطلب تعریف نہ کرتا ہے اور نہ اس کو کافر کہتا ہے، بلکہ درمیانی ہے کہ ہم اس کے بارے میں یہ جو کچھ ہوا یہ کام تو غلط ہی ہوا، لیکن اس کے بارے میں ہم یزید کو کافر کہیں تو وہ اعتدال کی راستہ اختیار کرتے ہیں، اور یہی صحیح ہے، کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے بارے میں اس کا ذمہ خود لیا ہوا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ مطلب ہمارے یہ نواسے شہید ہوں گے، اور جب پیشین گوئی تھی اس کے بعد کیا ہوگا قیامت کے دن ان کے ساتھ، تو اس میں سکوت اور خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ محرم الحرام کو غم کا مہینہ کہتے ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے غم تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ شہادت اسلام کے اندر کوئی بری چیز نہیں ہے، اور شہادت سب کو نصیب بھی نہیں ہوتی ہے، اور قرآن نے تو کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کے راستے میں جو جان دے چکے ہیں، مر گئے ہیں، آپ ان کو مرا ہوا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو آپ مرا ہوا، تو وہ دن منحوس ہو ہی نہیں سکتا۔ کتابوں میں آیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح نبی پاک علیہ السلام سے ہوا وہ 10 محرم الحرام کو ہوا۔ بعض لوگ ان دنوں میں نکاح کو بھی جائز نہیں سمجھتے ہیں، پورا کا پورا مہینہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غم کا ہے۔ غم کا نوحہ ماتم آپ دیکھیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جب ہوئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی عورتیں وہیں تھیں، سب یزید کے ہاں وہیں گھر ہی میں تھیں، اس کے دربار ہی میں رہتی تھیں اس وقت جب شہید ہوئے، اور حضرت ان کے زین العابدین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ان کو بٹھا کر کے یزید اپنے ساتھ کھانا کھلاتا تھا۔ کہیں نوحہ نہیں، کہیں ماتم نہیں، اور یہی نہیں، اس سے پہلے اور بھی صحابہ شہید ہوئے ہیں، کبھی نوحہ ماتم اسلام میں ہے ہی نہیں کہ اپنے سینوں کو پیٹا جائے۔ اب لوگ نوحہ بھی کرتے ہیں، ماتم بھی کرتے ہیں۔ اب روزہ رکھنے کا حکم تو نبی پاک علیہ السلام سے ملتا ہے، اور یہ نبی پاک علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، اور ہمارے کیا ہے، کھچڑا پکاتے ہیں، لنگر لٹاتے ہیں، اور شربت وغیرہ کی سبیل لگاتے ہیں۔ تو کیا شربت اور لنگر لٹانا کیا غلط ہے کیا یا صحیح ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جب ہمارے یہاں رمضان المبارک میں دیکھیے کہاں کوئی لنگر لٹاتا ہے، کہاں کوئی سبیل لگاتا ہے، کون شربت پلاتا ہے۔ جب نبی علیہ السلام اس دن روزہ رکھتے ہیں، اور مطلب امت کو بھی یہ تعلیم دے گئے کہ اس دن کا روزہ بہت زیادہ ثواب کا حامل ہے، تو روزے کے دن میں سبیل لگانا، لنگر لٹانا اور کھچڑا پکانا، اور یہ سب کب ہوتا ہے؟ یہ تو غمی میں تو نہیں ہوتا ہے۔ وہاں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں کہ وہ پیاس سے تڑپ رہے ہیں اور 3 دن سے پانی نہیں ملا ہے، اس کا مطلب آپ اس دن شربت پلا کر کے اور یہ سب کر کے ان کی توہین کر رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہاں تو پانی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور کھانے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، پانی بھرا ہوا ہے اور سب دکھا رہے، سب کو پلا رہے ہیں، جھوم جھوم کے پی رہے ہیں، کچھ لوگ کچھ کر رہے ہیں، تو آپ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ کے حساب سے کیا جو ہو رہا ہے یہ غلط ہے؟ مطلب کہ لنگر لٹانا اور کھچڑا یہ سب کر رہے ہیں تو کیا غلط ہے یہ؟ بہت اچھا سوال ہم نے پوچھا کہ کھچڑا وغیرہ، دیکھیے آپ نبی پاک علیہ السلام نے جو کام کیے، اس کے بعد صحابہ نے جو کام کیے ہیں، ہمارے لیے وہ نمونہ ہے۔
اس سے پہلے کہ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ دیکھیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سیدۃ الشہداء حمزہ کہا گیا ہے کہ یہ شہیدوں کے سردار ہیں، ان کی شہادت ہوئی، اس کے بعد آپ نے کتنا جس دن شہید ہوئے اس دن کے حساب سے برسی کے اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے آپ نے کتنا لنگر لٹایا ہے، نہیں لٹایا۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام میں لنگر لٹانا، ماتم کرنا، یہ تمام چیزیں جائز ہی نہیں ہیں۔ محرم کی جو بتا رہے ہیں آپ کے حساب سے یہ غلط ہے، اور اچھا یہ بتائیے جو تازداری ہے شروعات ہوئی ہے، تازداری کب سے کہاں سے رکھی جاتی تھی اور کب سے شروعات کی گئی ہے؟ اس کو کون کون سے لوگ رکھتے ہیں؟ شیعہ حضرات بھی رکھتے ہیں، سنی حضرات بھی رکھتے ہیں، اس کے بعد بھی جو ہے بہت سے لوگ اس سے خوش بھی نہیں ہیں، بہت سے لوگ خوش ہیں، اس کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیے یہ تعزیہ داری کی شروعات تو ابن بویا کے زمانے سے، جو شام وغیرہ کے علاقے میں جو شیعان عالی تھے انہوں نے دھیرے دھیرے اس رسم کو شروع کیا، اور تعزیہ داری کی ہم کربلا نہ جا کر کے یہاں کریں، جیسے کہ تیمور لنگ نے یہاں تقریباً 880 ہجری میں ہندوستان اور ہندوستان کا جو اطراف ہے اس میں شروع کی کہ ہم وہاں جب یہاں ہم حکومت چلا رہے ہیں تو حکومت چلانے میں ہم کو ٹائم نہیں مل پاتا ہے، اور وقت کی قلت کی وجہ سے ہم ایسا کرتے ہیں کہ تعزیہ یہیں بنا لیں اور کربلا ہم کو نہ جانا پڑے، جو کہ بغداد میں ہے۔ تو تعزیہ یہاں شروع ہو گئی، لہذا وہ شیعوں کا نوابی دور تھا، اور لوگ بھی ظاہر سی بات ہے حکومت کے کچھ نہ کچھ وہ ہوتے ہیں، کچھ چاٹوکار ہوتے ہیں، کچھ چاپلوس ہوتے ہیں، تو انہوں نے بھی شروع کر دی۔ یہ شیعوں سے یہ بو جو ہے ہمارے سنیوں میں آ گئی، ورنہ بہت سارا ہندوستان کا ایسا علاقہ ہے جہاں سنی جانتے ہی نہیں، وہ تو جانتے ہیں کہ یہ تعزیہ رکھنا صرف شیعوں کا کام ہے، اور شیعوں کا کہاں سے کام نکل آیا اللہ جانے، بس یہ وہاں نہ جا کر کے اس چیز کو یہیں منا لیتے ہیں، اور اسلام میں لیکن اس کی کوئی اجازت اسلام نے دی ہی نہیں، کیونکہ میں نے بتایا کہ صحابہ کا اتنا لمبا چوڑا زمانہ رہا اور اتنے کثیر تعداد میں صحابہ موجود رہے، لیکن کبھی کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس طریقے کی کسی کی شہادت پہ ایسا کیا جائے۔ اور تعزیہ داری ظاہر سی بات ہے اس کے اندر کون سی ایسی چیز آ گئی، اس کو پہلے عظمت سے ایک دن رکھتے ہیں، اس کے بعد اس کو لے جا کر کے مطلب دفن کر دیتے ہیں، تو اس کی اگر اتنی ہی عظمت تھی تو اس کو گھر میں رکھا جانا چاہیے اور ہمیشہ رکھے رہتے۔ تو جب جس چیز کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ حضرت امام حسین کون تھے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے تو آخر کس بات کی لڑائی چلتی ہے شیعہ اور سنی کے بیچ میں؟ تعزیہ کو لے کے اکثر یہ سرخیوں میں آتا رہتا ہے، کہیں کچھ بوال ہو رہا ہے، کہیں کیا ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیے یہ جو اسلام میں خرافاتیں جوڑ دی جاتی ہیں ہم اس کو پسند نہیں کرتے ہیں، اور جیسے تمام صحابہ شہید ہوئے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی ہے، اور اس کے لیے تعزیہ داری، ماتم کرنا اور ڈھول پیٹنا، راستے سے نکلنا تعزیہ لے کر کے اور کسی کے تار توڑ دینا، اسلام نے اس کی گنجائش نہیں دی۔ ہمارے ملک میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی اپنا مذہب پہ جو چیز نہیں ہے اس کو بھی کریں اور سب کے تار وغیرہ کسی کے کھول دیں، کسی کے توڑ دیں تو اور نقصان پہنچاتے ہوئے جائیں، یہ ہمارے مذہب نے سکھایا نہیں ہے، تو سنی یہ چیز نہیں کرتے ہیں۔ اور کیونکہ اسلام میں جو سوگ ہے، سوگ منانا 3 دن تک ہے، اگر کسی کا شوہر ختم ہو جائے تو عورت کو یہ ہے کہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ منانے کے لیے کہا گیا ہے، اس کی عدت 4 مہینے 10 دن کی ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ چاہیں کہ مطلب سوگ کا ایک وہ جب ہر سال 10 محرم آئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طریقے سے یاد کیا جائے کہ خون خرابہ کیا جائے، ماتم کیا جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں شہادت ہوئی اور آپ کے اہل خانہ وہاں موجود تھے اور کسی نے کوئی ایسا کوئی کام ہی نہیں کیا، ماتم وغیرہ، کھچڑا پکانا وغیرہ، یہ سب تو مطلب میں تو کہتا ہوں کہ سب خوشی میں کیا جاتا ہے۔ محرم کے دن کیا کیا جاتا ہے؟ کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ دیکھیے میں نے روزے کے بارے میں بتایا تھا کہ رمضان کے مہینے کے بعد جو سب سے افضل روزہ ہے وہ یہی روزہ ہے 10ویں تاریخ کو، تو میں نے بتایا کہ 10 اور 11 کو رکھ لیجئے روزہ، 9 یا 10 کو رکھ لیجئے، اور اہل جو خانہ ہیں، اہل عیال ہے آپ کا، ان کے اوپر آپ وسعت کے ساتھ خرچ کیجئے، ان کو اچھا کھانا کھلائیے اور اچھا مطلب
उस दिन अच्छा खाना पका अच्छे से अच्छा खाना पकाइए और रोज़ों का अहतमाम हो और नवाफिल का अहतमाम हो। और आपको करने की चीज़ ये है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए जो आप कुरान पाक पढ़ते हैं वो ईसाल सवाब कर दें। लेकिन इसके लिए ख़ास तौर से इसी दिन बैठना और हम सिर्फ़ एक दिन साल में बैठेंगे उसके अलावा और नहीं करेंगे। या देखिए एक मुहर्रमुल हराम को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत है। तो एक मुहर्रमुल हराम को वो भी एक सहाबी थे और जलीलुल क़द्र सहाबी थे, तो उसके लिए सबके लिए इसाल सवाब वग़ैरह करना चाहिए। और इन सब लोगों की खिदमत में अपना जो कुरान पाक वग़ैरह जो नेकी की है वो हदिया करते रहना चाहिए। और इन लोगों के लिए सदका दे सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। और इन लोगों के लिए मतलब इनके नाम पे अगर कोई जानवर वग़ैरह कुर्बान कर दिया तो फिर तो वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह हो जाएगा कि अल्लाह के अलावा के लिए मतलब जानवर कुर्बान करना हुआ। अलबत्ता इन लोगों के लिए आप खाना पका करके सदका कर सकते हैं, इनके लिए रुपया वग़ैरह सदका कर सकते हैं। लेकिन एक मैंने फिर वही कहा कि मतलब एक मुतय्यन तारीख़ में सिर्फ़ नेकी करना बाकी ना करना। मातम कर रहे हैं, नमाज़ छूट रही है, अब ज़ाहिर सी बात है कोई आदमी सुबह 10 बजे से लेकर मगरिब तक के वो मातम कर रहा है, उसके मुस्तकिल खून जारी है, तो नमाज को फ़ौत कर रहा है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात में तो ये है नहीं कि आप पूरे दिन की नमाज़ क़ज़ा करते फिरें और हमारे लिए आप रोते हुए फिरें। ये तो इस्लाम में भी जायज़ नहीं है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात भी ये नहीं कहती हैं कि हम इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई काम करें। मुहर्रम के दिन रोज़ा रखना क्या ज़रूरी है? 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख ये आप बता रहे हैं, अगर इसके बारे में भी ज़रा तफसीर से बताइए। मुहर्रम के दिन रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी कहते हैं इस्लाम में वाजिब को या फ़र्ज़ को, और ये चीज़ नहीं है। बल्कि मैंने बताया हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो बताया कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3 दिन के रोज़े महीने में रखते थे, 13, 14, 15 या अय्याम 20 के रोज़े कहलाते हैं। और फ़जर की 2 सुन्नतें पढ़ा करते थे। उन्हीं बातों में एक बात यह है कि मुहर्रम के रोज़े की पाबंदी भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम किया करते थे। तो अब और 10 जो ज़िलहिज्जा के बकरीद के जो 10 रोज़े हैं वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रखते थे। और बहुत सारे सहाबा से इस तरीक़े की बातें हैं कि आप इस तरीक़े के रोज़े 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते थे। तो आपने मान के चलिए कि आपने इस रोज़े को ज़रूरी नहीं समझा है, लेकिन रखते थे आप, इसलिए हम लोगों को रखना चाहिए। ये कोई रोज़ा फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है।